قابل ستکریم حضرات ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے ہی مسلمان کسی عظیم الشان کام کو دل سے انجام دیتے ہیں تو کچھ نام نہاد مسلمان کے کمنٹس شروع ہو جاتے ہیں۔ حج کا موقع آتا ہے تو اس موقع سے شروع ہو جاتے ہیں، قربانی کا موقع آتا ہے تو قربانی کے موقع سے شروع ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ ان کو ایک قسم کی کھجلی ہونے لگتی ہے کہ مسلمان اللہ کے نام سے اتنا کیسے پرجوش نظر آ رہا ہے۔ قربانی کے موقع سے اللہ نے جس کو صاحب نصاب بنایا ہے تو وہ دل سے قربانی کرنے کو اپنے لیے باعث شرف سمجھتا ہے، لیکن کچھ لبرلز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے پیٹ میں درد کرنے لگتا ہے، گولی کھلانے سے بھی ان کا علاج نہیں ہو پاتا ہے، سمجھانے کے باوجود، ٹیوب لگانے کے باوجود بھی ان کی کھجلی نہیں جاتی ہے۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قربانی کرنے سے بہتر تو یہ ہے کہ کسی غریب کو وہ رقم دے دو، قربانی کرنے سے بہتر یہ ہے کہ راشن کی کٹس تقسیم کر دو۔ کیا کہا جائے، اب اس عقل پر کیا کہا جائے؟ میرے پاس تو ایسے الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کی عقل پر ماتم کروں۔ آپ ہی کمنٹ کیجئے گا اچھے اچھے الفاظ سے، ایسے لوگوں کو نوازیے گا کہ اسلام نے قربانی کا حکم کن لوگوں کو دیا ہے؟ جو مالدار ہیں ان کو، اور گوشت تقسیم کرنے کا کن لوگوں میں کہا ہے؟ جو غریب ہیں ان میں، رشتہ دار ہیں ان میں، پھر ایک حصہ اپنے کو رکھنا ہے۔ تو یہ سب چیزیں تو اسلام نے آلریڈی کر دی ہے کہ بھائی وہ گوشت تقسیم کرو، اچھی بات ہے تقسیم کرنا، یعنی یہ کہ پورا رکھ لے ہوئے تو کوئی حرام تو نہیں، لیکن ترغیب دی گئی ہے تقسیم کرنے کی۔ تو یہاں تو اسلام نے آلریڈی وہ حکم دے دیا ہے کہ غریبوں کو بانٹا جائے، ان کو فائدہ پہنچایا جائے۔ اب ان نااہلوں کو اور میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے والوں کو کون سمجھائے گا کہ اسلام نے آپ سے زیادہ غریبوں کا خیال رکھا ہے؟ بلکہ آپ تو کیا پتا کہ آپ کا موبائل اتنا مہنگا ہوگا، لیکن آپ کو کہا جائے اس کو بیچ کر غریبوں کو دو، آپ کا گھر بیچ کر جھوپڑی میں رہو، غریبوں کو بانٹ دو پیسہ، گاڑی بیچ کر غریبوں کو بانٹ دو پیسہ۔ تو اسلام نے تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے فیصلے صادر کیے، اپنے احکام صادر کیے، اور یہ آ گئے اب 14ویں صدی میں کہ نہیں ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے۔ ان کی عقل پر ماتم نہیں تو اور کیا کیا جائے؟ تو ناظرین، یہ بہت بڑا فتنہ ہے جو عام دنوں میں، آئے دنوں میں ہمارے سامنے رونما ہوتے رہتا ہے، اور اس فتنے کا نام ہم نے رکھا ہے میرا جسم میرا مرضی۔ ناظرین، آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ یہ ایسے مسلمان صرف نام کے مسلمان ہوتے ہیں، کام ان کا اسلام میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اور یہ اسلام سے خارج بھی ہو چکے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور قربانی اپنے وسعت کے مطابق ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔